اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا بھی ویڈیو دنیا کے اعتبار سے دنیا کے لیے ہی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے۔ دنیا پارٹ 3، اور بار بار میں کہتے جا رہا ہوں، ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مرد عورت انسان پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے آدمی کہلاتے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، کسی دھرم مذہب کو مانتے ہوں یا کسی دھرم مذہب کو نہ مانتے ہوں، دہریہ ہوں، ناستک ہوں، لیکن سب انسان ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سب آدمی ہی ہیں، منوشیہ کہتے ہیں، اردو میں انسان، ہندی میں منوشیہ یا مانو، اور انگلش میں ہیومن یا ہیومن بینگس۔ ہاں، تو ساری دنیا کے لیے ویڈیو تو بہت اہم ہے، پوری دنیا کے مرد عورت، چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے، پوری دنیا کے مرد عورتوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، جنرل طریقے سے، عام طریقے سے۔ لیکن ہم سب مسلمانوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اپنے اللہ کا، اپنے نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت بہت اہم ہے یہ جاننا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں آج کے ویڈیو کا جو بیک گراؤنڈ میں نے لیا ہے، ریڈ کلر لیا ہے، خطرے کا نشان، ریڈ کلر۔ دیکھیں آپ بیک گراؤنڈ جو ہے ایک دم خون کے کلر، بلڈ، خون، رکت کی طرح، رکت اور خون، اردو میں خون کہتے ہیں، ہندی میں رکت کہتے ہیں، انگلش میں بلڈ کہتے ہیں۔ بلڈ، خون اور رکت کی طرح ایک دم ریڈ لیا ہے، یعنی خطرے کے نشان کے طرح میں نے بیک گراؤنڈ لیا ہے، رکت، خون، اور اس کے اوپر لکھ دیا کالے کلر سے دنیا۔ دنیا کے آگے سوالیہ نشان۔ کیا ہے دنیا؟ دنیا پارٹ 3 یہ ویڈیو میرا۔ دنیا پارٹ 1 پہلے گیا، دنیا پارٹ 2 اس کے پیچھے گیا، اور دنیا پارٹ 3 آج یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، انشاءاللہ جائے گا آپ لوگوں کے پاس۔ اب اس ویڈیو میں بھی دو قرآن کی ہدایت، قرآن کا فرمان، بار بار میں چلا کے ہر ویڈیو میں بھی کہتا ہوں، اپنے لائیو اسٹریمنگ میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا فرمان، آسمانی کتاب، اللہ کا فرمان، آسمانی کتاب، ورڈ آف گاڈ، جو اللہ کا ہے فرمان، جسے پورے دنیا کے انسان کہتے ہیں القرآن، اور ہم سب مسلمانوں کے ہے جینے اور مرنے کا سنویدھان، کانسٹیٹیوشن آف ہیومن لائف، کانسٹیٹیوشن آف مسلم لائف، کانسٹیٹیوشن آف ہیومن بینگس، اللہ کا فرمان، جو دوسرے پورے دنیا کے لوگ اسے کہتے ہیں القرآن مجید، اور وہ ہم سب مسلمانوں کا جینے اور مرنے کا ہے سنویدھان۔ لہذا چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹارچ جلا کے، بیٹری جلا کے روشنی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے دنیا کے انسان بات سمجھ جائیں، اور اگر سارے دنیا کے انسان نہ سمجھے تو کم سے کم کلمہ گو جتنے مسلمان ہیں وہ تو اپنے قرآن اور حدیث کے بات سمجھ لیں۔ قرآن اللہ کا فرمان، جسے ہم سب کہتے ہیں القرآن، وہ ہم سب مسلمانوں کا جینے مرنے کا ہے سنویدھان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی، 63 سال 4 دن کی زندگی، اسوہ حسنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کریمہ، قولی، فعلی، عملی جتنی حدیث ہے وہ سب قرآن کی ترجمانی ہے، قرآن ہی کا ترجمہ ہے، سمجھ لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگانی قرآن کی ترجمانی ہے، اس لیے ہم سب کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے فرمان قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بیگانہ نہیں چھوڑا ہے،
قرآن کی اور شریعت اسلام کی ہر چھوٹی بڑی بات کو کر کے کہہ کے دکھلا کے بتلا کے گئے ہیں۔ لہٰذا دنیا کیا ہے، بار بار ٹاپک دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ شاعر لوگ، فلم والے، شاعر لوگوں کے نگاہ میں تو عجیب و غریب ہے۔ دنیا کا سفر ایک سہانا، اس میں کل کیا ہو جائے گا کسی نے نہیں جانا۔ دنیا ایک سفر ہے سہانا، دنیا کی زندگی کو کبھی زہر کہا ہے، دنیا میں اگر آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جیون اگر زہر ہے تو پینا ہی پڑے گا۔ یہ سب فلمی دنیا والوں نے اور شاعر نے الگ الگ چیزیں دنیا کے لیے بتائی ہیں، لیکن سچ یہی ہے، کڑوی سچ ہے اور سب سے بہترین اکیلا سچ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے۔ ایک دو نہیں، ہزاروں دلائل، ہزاروں ثبوت قرآن سے موجود ہیں اور ہزاروں ثبوت حدیث سے موجود ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے نگاہ میں تو دنیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ ہی نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ضرور ہم رہیں گے، دعا ہی ہم مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ دنیا کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں ہم کہ اللہ مجھے دنیا حلال طریقے سے دنیا دے دیجئے، سکون دیجئے، حلال روزی دیجئے، سکون دیجئے، عزت دیجئے، عافیت کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اس میں برائی تو ہے نہیں۔ اور آخرت کے لیے جب یہی سب دنیا میں مل جائے گی کہ آپ کو ہم کو اللہ رب العزت سچی ہدایت دے دیں، عافیت دے دیں، حلال رزق دے دیں، سکون اور عزت دنیا میں دے دیں، تو یہی تو ہے۔ اس کے بعد ساری نیکیاں انشاءاللہ ہدایت ملنے کے بعد ہم اور آپ کریں گے، تب جا کے آخرت میں ہمیشہ ہمیں اس کی بہترین جگہ جنت مل جائے گی۔ ہاں، لہٰذا میں پہلے قرآن کی 2 سورتوں کے آیت کا ترجمہ پڑھ دوں اور اس کے بعد آخری میں بخاری شریف کی بہترین حدیث ہے اس کا ذکر کر دوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات ملاتے ہیں انشاءاللہ۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے بارے میں سورہ یونس کا آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 23، سورہ یونس میں آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا نفع وقتی ہے، دنیا کا نفع وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے، تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے ہی کہ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھینک دیا گیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ میں پھینک دیا گیا تھا، سمندر پہ پھینک دیا گیا تھا، مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، وہاں پہ اللہ نے جو بہترین دعا سکھائی تھی وہ اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہذا دنیا کا نقشہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا سورہ یونس میں آیت نمبر 23، یہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اب اس کے بعد یہ حدیث ہے، یہ قرآن نہیں ہے، حدیث ہے دنیا کے بارے میں۔ دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے، یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کی جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے ہی دنیا بنایا ہے، اور اللہ نے جب سے بنایا دنیا کو تب سے آج تک پلٹ کے دنیا کی طرف دیکھا نہیں۔ پھر سے سن لیجئے دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے کہ جب سے اس کو بنایا ہے، یعنی دنیا کو اللہ نے جب سے بنایا ہے
آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بہقی فی شعب الایمان میں ہے اور حدیث نمبر 10,110 موسیٰ بن اسار، حدیث نمبر 10,110 موسیٰ بن اسار رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے مروی ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد تیسری حدیث جو میں نے کہا تھا وہ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی بہترین حدیث، دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کی چیز، خوف مطلب ڈر، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ سنیے غور سے، دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف مانے ڈر، سب سے زیادہ خوف کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی برکات کو ظاہر نہ کر دے۔ پوچھا گیا کہ زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی رنگینی، اس کی خوبصورتی اور زیب و زینت۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6427 اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، زبردست جلیل القدر صحابی تھے۔ اب میں تھوڑی تصریح کے اعتبار سے پھر سے پڑھتا ہوں۔ دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کی چیز، سب سے ڈر کی چیز، سب سے زیادہ ڈر کی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر مطلب ہم لوگوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ امتی ہیں، قیامت تک آنے والا ہر آخری انسان مرد کے لیے یہ بات ہے، قیامت تک آنے والے جتنے آخری مرد انسان ہوں گے سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مخاطب ہو کے کہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سنیے غور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر یعنی ہم سب پر، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی برکات کو ظاہر نہ کر دے۔ زمین کی برکت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کہ زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی واضح کیا، دنیا کی رنگینی، اس کی خوبصورتی اور زیب و زینت۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6427 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ لہذا ایک قرآن کی نصیحت ہو گئی، فرمان ہو گیا قرآن کا اللہ کا، اور 2 حدیثیں پڑھی گئیں۔ اب اس میں دنیا کی رنگینی، خوبصورتی، زیب و زینت، یہاں تک کہ مجھے جانکاری ہے ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول کو اسی حدیث کے آگے یہ بات بڑھا کے کہہ گئے ہیں کہ جیسے کہ پہلے امتوں پر ظاہر کر دی گئی تھی دنیا کی زیب و زینت اور خوبصورتی، آج اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم لوگ اسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ دنیا کی خوبصورتی میری نگاہ میں اپنی علم کے مطابق بتاتا ہوں، میرے علم کے مطابق دنیا کی خوبصورتی، زیب و زینت اب ظاہر ہو چکی ہے، جہاں ہم لوگ اس وقت جی رہے ہیں 21ویں صدی میں، 21ویں صدی میں جہاں ہم لوگ جی رہے ہیں، دنیا کی پوری خوبصورت، مال و دولت، خوبصورتی، رنگینیاں سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور آپ آج دیکھ لیں کہ دنیا میں چاروں طرف چاہے وہ سعودی کا علاقہ ہو، حجاز کا، چاہے ایشیا ہو، یوروپ ہو، افریقہ ہو، پوری دنیا میں بے دینی عام ہو گئی ہے۔ شراب نوشی، زناکاری، ڈکیتی، مرڈر، دنیا کے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کوئی گاؤں، کوئی علاقہ، کوئی ضلع، کوئی اسٹیٹ، کوئی کنٹری خالی نہیں۔ کیوں بھائی؟ سب کے اندر بے دینی آ گئی ہے۔ اسی لیے زیب و زینت کے لیے منع کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہم آئے ضرور ہیں لیکن اتنا ہی استعمال کریں گے دنیا کو جتنا ہماری آپ کی ضرورت ہو۔ جیسے مثال دیا جاتا ہے، اگزامپل دیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ
بڑے بنگلے اور فلیٹ میں رہتے ہیں، لیکن اس بڑے بنگلے اور فلیٹ میں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، پیخانے کا گھر بھی ہوتا ہے، لیکن پیخانے کے گھر میں ہم جا کے دن بھر نہیں بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے نہیں بیٹھتے ہیں۔ ٹوائلٹ، پیخانے کا گھر، پیخانہ، ٹوائلٹ، باتھ روم جسے نارمل کہہ لیتے ہیں، وہاں کتنے دیر کے لیے ہم جاتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کے لیے۔ کس لیے جاتے ہیں؟ 8 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد جب ہم کو پیخانہ، ٹوائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے، حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، اپنے حاجت سے فارغ ہوئے باہر چلے آتے ہیں۔ ایسی ہی دنیا ہے، ایسی ہی دنیا ہے۔ دوسرے حدیث میں مفہوم بھی یہی ہے کہ پیخانہ، ٹوائلٹ کی طرح دنیا ہے۔ دنیا کو اتنا ہی ہمیں کمانا ہے، اتنا ہی دنیا میں رہنا ہے، اپنی بیوی، بچے، پراپرٹی، کھیت باڑی، گھر دوار، دکان، فیکٹری، آفس، اتنا ہی ہم کو دنیا میں انوالو ہونا ہے، ملوث ہونا ہے، جتنے سے ہمارا پیٹ پردہ حلال طریقے سے چل جائے۔ اور پورا کا پورا وقت دنیا کے پیچھے لگا دینا کہ زیادہ سے زیادہ ہم مکیش امبانی بن جائیں، بل گیٹس بن جائیں، ایلن مسک بن جائیں، دنیا کی مطلب اس زمانے میں فرعون اور قارون کی ہم کو دولت آ جائے، ہمارے پاس سب پراپرٹی آ جائے، وہ دنیا داری ہے، وہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور جو آدمی دنیا میں ایسا رہتا ہے جیسے مسافر کہ حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، تھوڑا ملے زیادہ ملے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہی دنیا میں دیندار آدمی ہے اور مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت والا ہے۔ لہذا ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سبھی بھائی بہن، بیٹا بیٹی کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے تھوڑا رہ کے اور آخرت کی زیادہ فکر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔